اور اگر آپ غور کریں تو ہماری زندگی کا مقصد بھی اللہ ہی کی یاد ہے. اللہ نے پیدا جو کیا عبادت کے لیے، تو عبادت کا اصل مقصد اللہ کی یاد ہے. تو اصل مقصود اللہ کی یاد ہے، اسی سے یہ دنیا قائم ہے. اور دنیا کی ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، جو بھی زندہ چیز ہے وہ ذکر کرتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، جو کوئی بھی چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. تو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہے. ہمیں ایک مرتبہ اس کا تجربہ بھی ہوا. امریکہ میں ایک ایسی ریاست میں جانے کا موقع ملا جہاں کوئی 15-20 پاکستانی ڈاکٹر ایک ہی جگہ رہتے تھے. تو ایک ہفتہ ان کے یہاں قیام تھا. ان میں سے ایک صاحب جو تھے وہ دل کے اسپیشلسٹ تھے. قدرتاً انہی کے یہاں قیام تھا. وہ مجھے کہنے لگے کہ حضرت آپ نے ہماری روحانی بیماریوں کا علاج تو ہمیں بتا دیا، اب میں آپ کو صبح ہاسپٹل لے جاؤں گا اور آپ کے دل کو میں چیک کروں گا. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے. چنانچہ وقت تھا، ہم اس کے ساتھ ہاسپٹل چلے گئے. انہوں نے ہمیں جا کے وہاں ایک کمرے میں مشین کے آگے لٹا لیا اور دل کو چیک کرنا شروع کیا. ایکو کارڈیوگرام اس کو کہتے ہیں. وہ دل کی تصویر آ جاتی ہے اور دل کی رگوں میں کیسے خون جا رہا ہے اور آ رہا ہے اس کی پوری تفصیل اس کے اندر ہوتی ہے. جب انہوں نے اسکرین پہ دکھایا تو مجھے کہنے لگے دیکھیں یہاں سے خون جا رہا ہے اور یہاں سے خون آ رہا ہے اور اتنی مقدار سے جا رہا ہے اور آپ کی شریانیں اس وقت ٹھیک ہیں اور 80% کام کر رہی ہیں 100 کی بجائے. تو اس عمر میں 80% بہت اچھی چیز تھی. کہنے لگے جی میں بہت مطمئن ہوں آپ کے دل کی کیفیت سے. پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ حضرت میں آپ کو آپ کے دل کی آواز سناؤں. کیا سنائیں؟ تو انہوں نے ایک بٹن آن کیا. جیسے ہی بٹن آن کیا تو آواز آنے لگ گئی جیسے دل جو ہے وہ خون کو پمپ کر رہا ہے. وہ کہنے لگا جی کہ ہماری میڈیکل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ دل جب خون کو پمپ کرتا ہے نا تو لب ڈب کی آواز آتی ہے. لب ڈب یہ آواز آتی ہے. اس کو ہم نے بھی سنا، لیکن قدرتاً میرا ذہن دوسری طرف گیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اصل وجہ یہ تھی کہ یہ کافر لوگ ہیں، یہ دل کی آواز کو سنتے ہیں تو ان کو لب ڈب نظر آتا ہے. آپ ذرا غور کریں، مجھے تو یہ کچھ اور آواز نظر آتی ہے. تو وہ غور سے مجھے دیکھ لگے حضرت کون سی آواز؟ میں نے کہا یہ تو دل لب ڈب نہیں کر رہا، یہ تو رب 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 کر رہا ہے. جب اس کو یہ کہا تو وہ بڑے حیران ہوئے. پھر کہنے لگے اچھا اس کو دیکھتے ہیں. پھر انہوں نے غور سے اس کو دیکھا اور پھر کہنے لگے حضرت رب رب کی آواز بالکل اس کے زیادہ قریب ہے. انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ واقعی انسان کا دل جو خون پمپ کر رہا ہوتا ہے وہ آواز رب رب کی پیدا ہو رہی ہوتی ہے. میں نے کہا آج مسئلہ سمجھ میں آ گیا. اگر ہر زیرو کا دل جو خون پمپ کرتا ہے اس کی آواز رب رب پکار رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ جتنی زیرو دنیا کے اندر ہیں سب کے جسم اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں فرما دیا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. تو واقعی بات ایسی ہے کہ ہمارا جسم اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. باقی ہم خود اللہ کا ذکر کریں تو پھر کامل جسم اللہ کا ذکر کرے گا، ورنہ آدھا تو کر ہی رہا ہوتا ہے اور باقی آدھا غافل ہوتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ اس کے اثرات ہمارے دلوں پر مرتب ہوں. چنانچہ انسان کا یہ جو ذکر ہے یہ انسان کے لیے جان کی مانند ہے، روحانی جان کی مانند ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، کہ مثال اس شخص کی جو ذکر کرتا ہے اور اس کی جو ذکر نہیں کرتا زندہ اور مردہ کی مانند ہے. یعنی ذکر کرنے والا انسان زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا شخص وہ مردہ کی مانند ہے. تو یہ روحانی زندہ اور روحانی مردہ ہے گویا. دیکھیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا
کہ ذکر کرنے والا انسان زندہ کی مانند اور ذکر نہ کرنے والا وہ مردہ کی مانند ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایک اور بہت پیاری مثال سے بات سمجھائی کہ جس طرح خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں اور خشک ہو جاتے ہیں، اگر اس وقت درمیان میں ایک بالکل سرسبز درخت ہو تو وہ کتنا حسین اور اچھا لگتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ذاکر اللہ فی الغافلین کالذی یقاتل عن الفارین، کہ اللہ کا ذکر کرنے والا غافلین میں بیٹھ کر وہ ایسے ہے جیسے کہ فرار ہونے والوں سے قتال کرنے والا شخص ہوتا ہے۔ وذاکر اللہ فی الغافلین کالشجرۃ الخضراء فی وسط الشجر الذی تحاط ورقۃ من الصریف، جیسے خزاں کے موسم میں بے برگ و بار درختوں کے درمیان سرسبز درخت ہوتا ہے، اس طرح غافل لوگوں کے درمیان بیٹھ کر ذکر کرنے والا انسان اللہ کی نظر میں یوں حسین اور اچھا معلوم ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما صید سید ولا عضدت عضات ولا قطعت وشیجت الا بقلت التسبیح، کوئی شکار یعنی پرندہ شکار نہیں ہوتا اور کوئی ٹہنی نہیں ٹوٹتی مگر یہ کہ تسبیح کی قلت کی وجہ سے، یعنی وہ تسبیح جب کم کرتے ہیں پھر شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ پرندے جب تک اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اس وقت تک کوئی ان کو شکار نہیں کر سکتا، جب ذکر میں کوتاہی ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، تو اس وقت ان کو گویا موت دے دی جاتی ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ما اخذ طائر ولا حوت الا بتضییع التسبیح، کوئی پرندہ نہیں پکڑا جاتا، کوئی مچھلی نہیں پکڑی جاتی مگر جب وہ تسبیح کو ضائع کرتی ہے، یعنی اللہ کا ذکر کم کرتی ہے، اس وقت اس کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ ایک حدیث پاک روایت کرتے ہیں آجال البہائم کلھا وخشاش الارض فی التسبیح، کہ جو بہائم ہیں، جانور ہیں، ان کی جو زندگیاں ہیں اس کا تعلق ان کی تسبیح کے ساتھ ہے، اور جو زمین کے کیڑے ہیں، حشرات الارض ہیں، ان کا تعلق بھی زندگی کا ان کی تسبیح کے ساتھ ہے۔ اگر وہ تسبیح کرتے رہتے ہیں تو زندگی لمبی رہتی ہے، جب ذکر میں کمی کرتے ہیں فَإِذَا إِنْقَضَى تَسْبِيحُهَا قَبَضَ اللَّهُ أَرْوَاحُهَا، جب تسبیح چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کی روحوں کو قبض کروا دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں یزید بن مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی السلام نے فرمایا لا یصاد شیء من الطیر والحیتان الا بما یضیع من تسبیح اللہ، کہ جب کوئی پرندہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو کم کرتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، پھر اس پرندے کا شکار کیا جاتا ہے، یا مچھلی ضائع کر دیتی ہے تب مچھلی کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مردہ کی مانند ہے۔ اسی لیے یہ پوری کائنات، اس میں جب تک اللہ رب العزت کا نام رہے گا یہ کائنات اس وقت تک سلامت رہے گی، اور جب یہ اللہ کا نام سے محروم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اس کائنات کو ختم کر دیں گے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ زمین میں کوئی ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا۔ یہاں ایک نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قیامت سے بڑی مصیبت اور کوئی نہیں، اتنی بڑی مصیبت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ اگر تم دنیا میں کسی بندے کو سنو کہ وہ میرا نام لے رہا ہے تو اس نام کو سننے کے بعد سور کو پھونکنے میں 40 سال کی تاخیر کر دینا۔ تو ایک دفعہ اللہ کا نام لینا قیامت جیسی مصیبت کو اگر 40 سال ٹال دیتا ہے تو جو بندہ روزانہ ہر وقت اللہ کا نام لے گا اللہ اس سے دنیا کی مصیبتوں کو کیوں نہیں ٹالیں گے۔
آج ہم تعویذوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور عاملوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہمیں اصل میں سمجھ نہیں آتی کہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہم اپنی زندگی شریعت کے مطابق بنائیں اور جو اذکار ہیں ان کو کریں، اللہ تعالی ہمیں پریشانیوں سے بچائیں گے۔ مغیر الاحوال اللہ رب العزت ہیں، وہ پھر حالات کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ تو جو شخص کثرت سے ذکر کرتا ہے پھر اللہ رب العزت دنیا کی پریشانیوں سے بھی اس کو محفوظ فرما لیتے ہیں اور اس کا دل کا سکون بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ کی یاد کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ شریعت کے جتنے اعمال ہیں نا، ان تمام اعمال کی روح رواں وہ اللہ کی یاد ہے۔ اب دیکھیے اعمال میں سب سے افضل عمل نماز ہے۔ شریعت نے نماز کے اندر، نماز سے پہلے، نماز کے بعد ذکر کا حکم فرمایا، چنانچہ الذکر قبل الصلاۃ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اللہ کے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ نماز سے پہلے بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے۔